وفاقی حکومت نے ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ سہمائی ٹیرف قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی۔ نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کے صارفین سے رواں ماہ اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس متعلق شاہد ندیم سپرا سے۔ شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے نیپرا میں سمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر درخواست دائر کی گئی تھی، جس کے بعد نیپرا نے اس درخواست پر سماعت کی اور اب 19 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے ماہ دسمبر یعنی کہ رواں ماہ کی جو بلنگ ہوگی، اسی بلنگ سائیکل میں 19 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافی قیمت صارفین سے وصول کی جائے گی اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو صارفین کی جیبوں پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ لیسکو کی جانب سے بھی آئندہ 2 روز میں باقاعدہ طور پر جو بلنگ سائیکل ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بعد لیسکو کے صارفین جو ہیں ان پر بھی 19 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ یہ لاگو ہو جائے گا اور رواں ماہ کی بلنگ جب مکمل ہوگی، جو صارفین کے گھروں تک بل پہنچیں گے تو یہ اضافہ ان صارفین سے وصول کر لیا جائے گا۔ جی شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں، گلشن راوی اتوار بازار کے باہر ماڈل کارٹس رکھ دیے گئے مگر افتتاح نہ ہو سکا۔ گلشن راوی ماڈل کارٹس کا افتتاح نہ ہونے سے تجاوزات سامنے ہی قائم ہیں۔ تجاوزات قائم ہونے سے گلشن راوی روڈ پر ٹریفک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ بے ہنگم پارکنگ سے شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ بسام سلطان ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ وسام، آگاہ کیجیے گا، خدا کر کے اب گلشن راوی اتوار بازار کے باہر ماڈل کارٹس لگائے جانے تھے لیکن اب تک افتتاح کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، شہر کے مختلف ایریاز کے اندر ماڈل کارٹ جو ہے وہ پلیس کیے جانے تھے تاکہ جو شہر کے اندر تجاوزات ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہو سکے، جو سڑکیں ہیں وہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بحال کی جا سکے۔ میں اس وقت گلشن راوی اتوار بازار کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر بھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈل کارٹ جو ہے وہ یہاں پر لا کر کھڑے تو کر دیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے، لیکن جو متعلقہ سیاسی شخصیات ہیں ان کی جانب سے تاحال اس کا جو ہے وہ افتتاح نہیں کیا جا سکا۔ یہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ فی الفور افتتاح کیا جائے تاکہ یہ جو غریب بیوپاری ہیں ان کو یہ ماڈل کارٹ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں تاکہ شہر پر جو جگہ جگہ جو تجاوزات قائم کر لیے جاتے ہیں، جو سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ تجاوزات ہوتے ہیں، ریڑیاں لگا لی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے، اس کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن میرے کیمرامین احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ لائن میں یہاں پر ماڈل کارٹ جو ہے وہ پلیس کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے بالکل آگے جو ہے وہ تجاوزات جو ہے وہ قائم ہے کیونکہ اب تک جو سیاسی شخصیات ہیں ان کی جانب سے ان ماڈل کارٹس کا جو ہے وہ افتتاح نہیں کیا جا سکا۔ اور اگر ہم اس ایریا کے اندر دیکھیں تو ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہے کیونکہ یہاں پر جو آنے والے خریدار ہیں ان کو موٹر سائیکل اور گاڑیاں جو ہے وہ سڑک پر پارک کرنی پڑتی ہیں اور یہ تجاوزات جو ہے وہ بھی اس ٹریفک کی روانی میں جو ہے وہ مزید خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ تو جو انتظامیہ ہے، جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا فی الفور جو ہے وہ افتتاح کریں تاکہ جو غریب بیوپاری ہیں وہ یہ ماڈل کارٹس کے اندر اپنی خرید و فروخت کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہ ماڈل کارٹس جو کئی دن سے یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بسترے ڈال کر جو ہے وہ ان کی اماجگاہ بن چکی تھی، یہاں پر سوتے ہوئے جو ہے وہ ان ماڈل کارٹس پر دکھائی دیے۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے سیاسی شخصیات کے اوپر کہ ان کو چاہیے کہ فی الفور اس کا افتتاح کیا جائے تاکہ یہاں پر جو بیوپاری ہیں، جو سبزی فروش ہیں، فروٹ فروش ہیں، وہ یہاں پر اپنی خریداری جو ہے وہ کر سکیں اور اس کی لین مارکنگ ہونا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ خرید و فروخت جو ہے وہ سڑک پر نہ ہو اور خصوصی طور پر یہاں پر پارکنگ ایریا جو ہے وہ مختص ہونا چاہیے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیاں جو ہے وہ ایک سائٹ پر پارک کریں، سڑک پر پارک نہ کریں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی جو ہے وہ بری طرح خلل پیدا ہوتا ہے۔ جی، ٹریفک میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ بس ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
آگے بڑھیں گے، بات کریں گے شہر لاہور کے موسم اور اسموگ صورتحال پر۔ تو شہر لاہور میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 252 پر جا پہنچی ہے، جبکہ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ عسکری 10 425 فدا حسین روڈ پر شرح 372 پر جا پہنچی ہے۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم موجود ہیں۔ کومل، اپڈیٹ کیجئے، موسم کیسا دیکھ رہی ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ AQI ویلیو کیا ہے دیگر علاقوں میں؟ جی بالکل، بات کی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے، تاحال جو ہے وہ لاہور شہر سے اسموگ اور فضائی آلودگی نے جو ہے وہ لاہور کی جان نہیں چھوڑی۔ اس وقت بھی AQI کی مجموعی شرح 252 ریکارڈ کی گئی ہے اور باغوں کا شہر آج بھی پہلے نمبر پر آلودہ ترین دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں اگر لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کرتے تو سب سے زیادہ آلودہ ترین علاقہ عسکری 10 پوش علاقہ ایئر کوالٹی انڈیکس 425 تک جا پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فدا حسین 372 ہے، فیس اے DHA 349 ہے، US کونسولیٹ میں 310۔ AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے باشندوں کو کہا جاتا ہے احتیاط کرے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بار بار یہ ہدایات کی جاتی ہے کیونکہ لاہور شہر کے باسی احتیاط نہیں برتتے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور کی فضائی جو ہے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ لاہور کے باشندوں پر بھی اس کے منفی اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ماہرین موسمیات کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق کوئی امکانات موجود نہیں ہے، یعنی کہ آج سمیت رواں ہفتہ لاہور کا موسم خشک رہے گا، بارش نہیں برسے گی۔ خشک سردی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح میں بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ پوش علاقے 400 کا ہندسہ کراس کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی لاہور شہر سے اسموگ اور جو فضائی آلودگی کی بڑھتی مجموعی شرح ہے اس میں کمی نہیں لائی جا سکی۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی جانب سے 10 دسمبر تک ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی کہ شوپر بیگ کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیا جائے گا، یعنی کہ 75 مائکرون سے کم شوپر بیگ کا استعمال جو ہے وہ کرنے پر سختی سے جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے۔ باوجود اس کے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی دکانوں پر جو ہے شوپر بیگ موجود ہے جو کہ 75 مائکرون سے کم ہے۔ محکمہ ماحولیات صرف دعوے، وعدے اور یوں کہہ رہے کہ کاغذی کارروائیاں کرتی ہیں، لیکن جو مکمل طور پر اقدامات ہمیں دکھنے چاہیے وہ اقدامات تاحال جو ہے وہ لاہور شہر کے باسیوں سے بہت دور نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور کی فضا بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اس میں محکمہ ماحولیات کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ماہرین اقدامات کی دعوے، اقدامات کی باتیں تو بہت سی کرتے ہیں، لیکن جب عملی اقدامات کی باری آتی ہے تو تب سب جو ہے وہ غائب نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور کی فضا بہت زیادہ متاثر کن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لاہوری جو ہے وہ اپنے طور پر احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ جہاں پر ماہرین کو ہدایات کرتے ہیں، ماہرین اقدامات کا کہتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ لاہوری بھی بطور شہری اپنا فرض نبھائیں، اپنے حصے کا جو ہے وہ دیا جلائیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ جب ایک شہری جو ہے وہ اپنے فضا کی بہتری کے لیے اقدامات کو یقینی بنائے گا تو ضرور ظاہری سی بات ہے کہ اور یہ ضروری بھی ہے کہ جب ایک شخص بہتری کی جانب جائے گا تو اس کو دیکھ کر باقی بھی جو ہے وہ اس سے انفلوئنس ہوں گے اور وہ بھی جو ہے وہ لاہور کی فضا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں بدلتے موسم کے تیوروں کے حوالے سے تو سورج اور بادلوں کے درمیان آگ چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی متا جزوی طور پر برآلود ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی سردی کے احساس کو کم کر رہی ہیں۔ ٹمپریچر کی بات کرتے ہیں تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے اس وقت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو تقریباً 50% ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور یوں جو ہے لاہور کی فضائیں اپنے تیور جو ہے وہ بدلتی چلی جائیں گی۔ لاہور کی فضائیں جو ٹھنڈک کا احساس کراتی ہے، خاص طور پر صبح شام کے اوقات میں بہت زیادہ سردی محسوس کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لاہوری جو ٹھٹرتے بھی ہیں۔ لیکن دسمبر گزرتا چلا جا رہا ہے، دسمبر کی بارش لاہوریوں سے روٹھی ہوئی ہے اور تاحال جو ہے وہ لاہوریے اس بات سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں اداس بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ شہر لاہور کے باسی دسمبر کی بھیگی بھیگی راتیں جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن لاہور شہر سے وہ بھیگی بھیگی راتیں کہیں پر کھو سی گئی ہے۔ یہ یوں کہیں کہ ایلومینو سسٹم نے جو ہے وہ اس کو متاثر کر دیا ہے۔ ایلومینو سسٹم نے نہ صرف لاہور کی فضا کو بارش کے منتظر ہیں اہلیان لاہور، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کومل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB اور BCCI کے درمیان چیمپئنز ٹرافی پر تمام معاملات طے پا گئے۔ دونوں بورڈز نے ایک ساتھ چیمپئنز ٹرافی معاملات کو فائنل کر لیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ چیمپئنز ٹرافی کی تمام تر تیاریوں کا کام حتمی مرحلے میں پہنچ چکا، جبکہ ICC کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا آج باضابطہ اعلان بھی متوقع ہے۔ تو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ PCB اور BCCI کے درمیان چیمپئنز ٹرافی پر تمام معاملات طے پا گئے۔ دونوں بورڈز نے
ایک ساتھ چیمپئنز ٹرافی معاملات کو مل کر فائنل کر لیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہے، جبکہ آئی سی سی کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کے حوالے سے آج باضابطہ طور پر اعلان بھی متوقع ہے اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں حتمی مرحلے میں پہنچ چکی ہیں۔ بزدار سرکار کے دور میں 310 گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدنے کا انکشاف۔ گاڑیوں کی خریداری پر 2 ارب 12 کروڑ 23 لاکھ روپے بغیر منظوری خرچ کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ میں مالی بے ضابطگیاں عیاں ہو گئی۔ مالی سال 2020 تا 21 میں LWMC کے لیے 310 گاڑیاں کس نے خریدی؟ تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں راؤ دلشاد حسین۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، پی ٹی آئی کی بزدار سرکار کے دور حکومت میں 310 گاڑیاں خریدی گئی تھی، جن کی مالیت 2 ارب 12 کروڑ 23 لاکھ روپے تھی اور ان میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جو کہ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جمع کروائی گئی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو ہی معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تو یہ انکشاف ہوا کہ 310 گاڑیاں جن کی مالیت 2 ارب 12 کروڑ سے زائد ہے، اس میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، کیونکہ بغیر کسی منظوری کے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی منظوری جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائی گئی اور یہ گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں۔ مالی سال 2020-21 میں مجموعی طور پر یہ 310 گاڑیاں خریدی گئی تھی، جن کے لیے خطیر رقم بھی خرچ کی گئی، لیکن منظوری لیے بغیر ہی ان گاڑیوں کی خریداری جو ہے وہ کی گئی۔ اب کس کے کہنے پر کتنی گاڑیاں خریدی گئی، اس حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے باقاعدہ تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ پیپرا رولز کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے، جس کی باقاعدہ طور پر پنجاب اسمبلی کی آڈٹ رپورٹ میں نشاندہی بھی کی گئی۔ اب مزید تحقیقات میں سامنے آئے گا کہ مالی باضابطگیوں میں شامل کون کون سے افسران ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ جی، پی آئی کے شعبہ انجینئرنگ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، یورپ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ پی آئی اے میں 34 کے فلیٹ میں 17 طیارے گراؤنڈ بوئنگ 777 کے اور اس کے علاوہ 12 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایئر بس A320 ساختہ 17 طیاروں میں سے صرف 7 جو ہیں گراؤنڈ کیے جا چکے ہیں۔ مزید بتائیں گے صورتحال کے بارے میں سعید احمد سعید۔ جی سعید۔ بالکل، پی آئی اے شعبہ انجینئرنگ حکام کی غفلت اور نااہلی کا معاملہ ہے کہ پاکستان سے باہر ہونے والا یورپ کا جو فضائی آپریشن ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو فلیٹ میں شامل 34 جہازوں میں سے طیاروں میں سے جو 17 طیارے ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ ہیں، اور ان میں بوئنگ 777 طیاروں میں کے 12 طیاروں میں سے 7 طیارے، جبکہ ایئر بس A320 ساختہ جو 17 طیاروں میں سے 7 طیارے ہیں وہ گراؤنڈ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 5 ATR طیاروں میں سے صرف 2 طیارے ہی آپریشنل ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلیٹ میں جو 34 طیارے شامل ہیں ان میں 17 طیارے ہیں وہ گراؤنڈ ہیں، اور گراؤنڈ ہونے والے طیاروں میں زیادہ تر جو ہے وہ انجن، لینڈنگ گیئر اور APU سمیت دیگر پرزہ جات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی گراؤنڈ ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کو جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلیٹ میں جو 34 طیارے تھے ان میں سے 17 طیارے ہیں وہ گراؤنڈ ہیں، جو زیادہ تر چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے کوئی گراؤنڈ ہے وہ کیا گیا ہے۔ تاحال جن میں بوئنگ 777 طیارے ہیں، ایئر بس A320 ساختہ طیارے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ATR طیارے ہیں وہ بھی گراؤنڈ ہیں۔ مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا معاملہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دھیرانی منصوبہ پہلا مرحلہ فائنل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں لاہور ڈویژن کے 250 اجتماعی شادیوں سے منصوبے کا افتتاح کیا جائے گا۔ مزید بتائیں گے اس منصوبے کے بارے میں کلیم اختر۔ جی کلیم۔ میں سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے دہیرانی منصوبے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں، اور اس حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس منصوبے کا باقاعدہ طور پر جو افتتاح ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایکسپو سینٹر میں کریں گی، اور جو پہلا مرحلہ ہے اس میں لاہور ڈویژن سے 250 کے قریب جو مستحق بچیاں ہیں ان کی اجتماعی شادیاں کروائی جائیں گی، جبکہ اس حوالے سے مزید ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رواں برس 1500 کے قریب صوبہ بھر میں جو مستحق بچیاں ہیں ان کی اجتماعی شادیاں کروائی
करवाई जाएंगी और इस हवाले से जो तमाम तर तैयारियां हैं वो महकमे सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से मुकम्मल की जा चुकी हैं। जबकि ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि जो 250 के करीब जो इज्तिमाई शादियां हैं पहले मरहला में करवाई जाएंगी, उसमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फी कस जोड़े को 1-1 लाख रुपए बतौर सलामी भी दी जाएगी। जबकि इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो भी फराहम की गई हैं और जो पहला मरहला है दही रानी मंसूबे का, उसका बाकायदा तौर पर कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे इलाकाई मसाइल की जानिब। मलिक निसार चौक जौहर टाउन C2 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 2 साल से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से इलाके के मकीन साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं। मकीनों का इस हवाले से क्या कहना है, सूरत हाल क्या है, फरीहा बतूल से जानते हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जौहर टाउन के इलाके मलिक निसार चौक C2 में मौजूद हूँ, जहाँ पे नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से जो है वो नकारा हालत में मौजूद है। 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी जो है वो मैसर नहीं है। इलाके में पानी की किल्लत हो चुकी है। पूरे इलाके में सिर्फ एक ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ से मकीन जो है वो पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से यहाँ पे पानी नहीं शहरियों को मिल रहा, जिसके बायस या तो पानी की ज़रूरत मकीनों को दूर दराज से इलाके से फिल्टर प्लांट से पानी भरकर लाना पड़ता है, या पानी की ज़रूरत जो है वो ख़रीद कर पूरी करनी पड़ती है। इलाका मकीनों का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो शहरियों की और इस इलाका मकीनों की जो है ज़रूरत के लिए लगाया गया था, ताकि यहाँ के रहने वालों को पीने का साफ़ पानी जो है वो मैसर हो सके, लेकिन इसकी जो है मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके बायस गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से जो है ये बंद पड़ा हुआ है, जिसके बायस जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मकीनों का हुकाम से जल्द यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जो है वो बहाली पे काम किया। फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड यूहन्नाबाद के इलाके में नस फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फ़आल है, वहां पर भी पानी की सप्लाई बंद है। मकीनों का क्या कहना है, सूरत हाल क्या है, अबू बकर शेख हमें बताएंगे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, फिरोजपुर रोड नज़द यूहन्नाबाद के करीब ये नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पे गैर फाल और नाकारा हो चुका है। प्लांट पर लगे तमाम नल मुकम्मल तौर पे नाकारा हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट भी मौजूद नहीं है जहां से पानी की सप्लाई बहाल होती हो। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें पानी के हसूल के लिए तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके पानी हासिल करना पड़ता है। इलाका मकीनों की जानिब से जो सियासी क़यादत है, इनसे मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द इसी फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए। उन्होंने शिकवा किया कि सियासी जो तकरीबात होती हैं, इंतखाबात होते हैं, उनमें वोट हासिल करने के लिए जो सियासी क़यादत है उनका घर घर चक्कर लगता है, लेकिन जब अवामी मसाइल और अवामी बुनियादी जो ज़रूरियात की बातें आती हैं तो यही सियासी क़यादत मंजर आम से गायब हो जाती है। इलाका मकीनों की जानिब से ये कहना था कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इफ्तिताह तो कर दिए जाते हैं, लेकिन चंद ही महीनों बाद यही फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो जाते हैं और पैसों का ज़िया हो जाता है। इलाका मकीनों की जानिब से कंसर्न डिपार्टमेंट्स और सियासी क़यादत से मुतालबा किया गया है कि उनके इसी हलके का, इसी इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि वो अपने ही इलाके से साफ पानी हासिल कर सके। अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी ऐवान टाउन के ज़ेर इंतज़ाम अवामी नाश्ता और टैलेंट अवार्ड की तकरीब रखी गई। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम और इसके अलावा अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद बताएंगे इस बारे में तलहा अशरफ। जी तलहा। ऐवान टाउन में मौजूद हूँ। जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर नाश्ते का एहतमाम किया गया है और अवार्ड शो मुनक़्क़िद किया गया है। जो कारकर्दगी आला कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें अवार्ड भी बांटे जा रहे हैं। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आज की जो तकरीब है स्टूडेंट्स को इंगेज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी ऐवान टाउन हर साल अपने इलाके के होनहार बच्चों को अवार्ड तकसीम करती है। आज उसकी तकरीब का एहतमाम किया गया है, नाश्ता भी इसके साथ मौजूद है। जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर नौजवानों को फोकस किए हुए है और हम ये समझते हैं कि ये हमारे सोसाइटी का और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। इनके लिए टैलेंट अवार्ड का प्रोग्राम बनाया गया है और एक हमागीर पूरे मुल्क में नौजवानों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए बनोकाबिल का प्रोग्राम है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में इसका आगाज़ किया है। लाहौर में सैकड़ों लोगों को हम इसकी तरबियत दे चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम हज़ारों नौजवानों को बनोकाबिल की फ्री IT तरबियत देंगे, ताकि नौजवान अपने मुल्क का मुस्तकबिल भी संवार सकें, अपने ख़ानदान के लिए भी काबिल फ़ख्र हो
اور اپنے سکل جو ہے اس کی بنیاد پر اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکیں. جی بالکل، ضیاء الدین انصاری میرا ہمراہ موجود تھے. اس کے علاوہ امیر العظیم جنرل سیکرٹری بھی یہاں پر ہیں اور دیگر دوسرے جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی موجود ہیں. جی لاہور بار کے انتخابات جنوری اور ہائی کورٹ بار کے الیکشن فروری میں ہوں گے. وکلاء انتخابات قریب آتے ہی امیدواروں کی الیکشن سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی. بحریہ ٹاؤن انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا. احوال بتائیں گے ملک اشرف. جی ملک اشرف. لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کے انتخابات قریب آ رہے ہیں اور جو انتخابات قریب آ رہے ہیں امیدواروں کی سرگرمیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. آج لیز گروپ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن میں دونوں جو امیدوار ہیں ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے حفیظ الرحمان چودھری اور دیگر جو امیدوار ہیں صدارتی امیدوار، ان سے بھی بات کریں گے. چودھری صاحب کیا کہیں گے ان انتخابات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو لاہور بار کا آپ کو پتہ ہے الیکشن ہے 11 جنوری کو. اس میں ہمارے جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں میاں فیض، اور آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ ہمیشہ وکلاء کی ویلفیئر اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے. تو ہم نے ہمیشہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف سے ہیں، جو ہمارے نمائندے تھے انہوں نے وہ بنائے ہیں اور انہوں نے ان کے لیے ہمیشہ بھرپور اپنی محنت کی، کاوش کی. اور اس کے لیے آپ نے وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، ہاسپٹل ہو، جو بھی آپ کو ویلفیئر کے کام نظر آئیں گے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو نمائندے تھے جو جیتنے کے بعد انہوں نے کیے. ہاسپٹل بھی بنائے اور بھی بہت سے پروجیکٹ. ثاقب اکرم گوندل ہیں، صدارتی امیدوار ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے، ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیں جس طرح ہمارے بڑے چوہے حفیظ صاحب نے کہا، آپ یقین کیجئے کہ ہمارے گروپ کا صرف ایک ہی ماٹو ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کا، اور وہ ہے وکلاء کی ویلفیئر. ہمارے بڑے سینئر رہنما سے لے کر مجھ جیسا ایک ادنا کارکن دن رات آپ نے جس طرح کہا کہ ایکٹیو ہیں، تو یہ سارے ہم ایکٹیو ہیں. ہم ان وکلاء کے بیچ سے ہیں، ایک عام وکیل ہیں، ایک عام وکیل کی نمائندگی کرتے ہیں. اس وجہ سے ایک عام وکیل کے ساتھ اس کے دکھ درد میں، اس کی خوشی میں ہمہ وقت ہمارا گروپ مجھ سمیت ہم آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ ناشتے کا اہتمام ہے اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے. بات کرتے ہیں لاہور بار کے صدارتی میاں فیض سے. میاں صاحب بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یہ ایک خوبصورت دوستوں کا گلدستہ ہے اور اس کا ہر فرد جو ہے ایک انمول ہیرا ہے. رحمان چودھری اور دیگر کا انہیں سپورٹ حاصل ہے. انتخابات کا حتمی فیصلہ تو الیکشن کے دن ہوگا جس میں جو ووٹرز ہیں وہ اپنا رائے دہی استعمال کریں گے اور وہ ثابت کریں گے کہ کس کے سر پہ اپنا جو صدارت کا تاج ہے وہ سجاتے ہیں. جی ایم پی ملک شہباز علی کھوکر کی حلقے کے عوام سے ملاقات. ملک آصف کھوکر، رانا ثاقب، ملک عدیل انور نے شرکت کی. میاں فاروق، سلیم خان، ذکیہ علی نے بھی شرکت کی اور اس موقع پر کیشور باجوہ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. مسجد کی تعمیراتی کام کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا. مزید بتائیں گے اس بارے میں ارباز خان. جی ارباز. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گرین ایکر سوسائٹی میں، جہاں پر ایم پی شہباز علی کھوکر کی جانب سے اپنے حلقے کی عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں نہ صرف ان کے مسائل کو سنتے ہیں بلکہ فوری حل کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کر رہے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں. سمجھ آئے گا، ایک جانب ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسجد کی بھی تعمیر کی ہے، لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے لیے اور میری عوام کے لیے اور میرے والدین کی دعاؤں کے صدقے ہم ایک مسجد کا سنگ بنیاد ادھر اس کے لیے جگہ مختص کی ہے اور نشان لگ رہے ہیں. انشاءاللہ جلد 1-2-4 دن کے اندر ہم اس پہ اینٹ وغیرہ رکھیں گے جی. تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے جی. تو وہاں میرے ساتھ ہیں، دوست میرے ساتھ ہیں، تو ہم حلقے میں رہتے ہیں ہر وقت اور ان کے دکھ درد کے ساتھی ہیں اور ہم کام کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعہ میں کسی نہ کسی مسجد میں گزارتا ہوں. غمی خوشی، ہفتہ، اتوار، ہر وقت ہم اویلیبل ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں. تو میرے یہ دوست، میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے ان کے کام آ کے جی. تو آپ کا شکریہ کہ آپ کو ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں جی. بہت شکریہ. ہاں جی بالکل، آپ نے سنا ملک شہباز علی کھوکر کا یہ کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کا کام ہے عوام میں رہنا، اس لیے آج اتوار کے روز، چھٹی کے روز بھی اپنے حلقے کی عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ارباز، آپ کا بہت شکریہ. سردی کی شدت بڑھتے ہی حاجی کیمپ لنڈا بازار میں خریداروں کا بھی رش پڑ گیا. لنڈا بازار میں ہائی کوالٹی ونٹر ویئر مناسب قیمتوں میں دستیاب ہے. لوگ کون کون سی ملبوسات کی خریداری کرنے میں مصروف ہے، وہاں سے اسوا ہمیں اپڈیٹ کریں گی. جی اسوا.
की रुत बदली है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, तो शहर के तमाम लंडा बाजारों की तरह शहर का सबसे बड़ा लंडा बाजार जो कि हाजी कैंप लंडा बाजार है, उसमें भी आवाम का रश इतना है कि अब पैर धरने की भी जो है वो जगह यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर खरीदारी के लिए मौजूद है। खास तौर पर जो इस वक्त रुझान मुझे खरीदारी की तरफ नजर आ रहा है वो जैकेट्स में नजर आ रहा है। लड़के जो हैं वो जैकेट्स पे टूट पड़े हैं, क्योंकि मुनासिब कीमतों पर यहाँ पर जो है वो अशिया दस्तयाब होती है। खास तौर पर जैकेट्स, जूते जो कि अमूमन हजारों की जो है वो रेंज होती है और आम शख्स जो है या सफेद पोश शख्स जो है वो खरीदारी कर नहीं पाता। तो इस तरह की मार्केट्स में जो है वो रश यकीनन बढ़ जाता है। मौसम चाहे सर्द हो या गर्म हो, आवाम अपनी जो है वो पहुंच के हिसाब से खरीदारी करती है। मैं आपको दिखाती चलती हूँ यहाँ पर किस हद तक रश है। खवातीन का, बच्चों का, मर्द हजरात का खरीदारी में मसरूफ है, जूते खरीद रहे हैं। मेरी जो है वो सीधे हाथ की तरफ भी अगर आप देख सके तो यहाँ पर इस हद तक रश है कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, कौन सी रेडी कहाँ लगी हुई है ये भी दिख नहीं रहा। आवाम का एक हजूम यहाँ पे मौजूद है, खरीदारी जो है वो उसमें मसरूफ नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम के शुरू में जो है वो अच्छी क्योंकि अशिया आ जाती है, शुरू में खरीदारी का रुझान भी इसीलिए ज्यादा नजर आता है। आवाम की तरफ से जो है वो ये रुझान इसलिए नजर आता है कि अच्छी चीजें पहले ही खरीद ली जाएं। दोनों अतराफ में इस लंडे के यहाँ पर पांव धरने की जगह नहीं है, धक्कम पेल हो रही है। यकीन करें आप, धक्कम पेल हो रही है। आवाम खरीदारी में मसरूफ है। आवाम का ये कहना है कि सस्ते दामों मिलने वाली जो अशिया है वो भी एक किसी नेमत से कम नहीं है। इस शदीद महंगाई के दौर में जहाँ पर आम तौर पर जो है वो खरीदारी बहुत मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं है। इस तरह के बाजार इसीलिए जो है वो सजे रहते हैं क्योंकि वहाँ पर आवाम के लिए आसानी रहती है। बच्चे अब खरीदारी कर रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर बहुत सस्ती अशिया दस्तयाब हैं, जूते, कपड़े, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो जैकेट्स और जर्सियाँ बहुत ज्यादा